دعوت فکر ہے تسا دوستانو تے چیرا کھانا کھاوے اس دی ساتھ نور نہیں ہوندی انج میں گل نہیں کی تھی قرآن دا حوالہ ہے 12واں پارہ میں قصہ نہیں سنانا سبق رہ جا سی اشارہ سورت دا نام سورت ہود اے میرے سامنے 12واں پارہ رب العالمین دلار کتاب میں سامنے فرمایا لقد رسولنا ابراہیم بالبشرا یہ آیت نمبر 69 میں انگلی رکھی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دروازے ہوتے نورانی فرشتے انسان دی شکل بنا کے آگئے قالوا سلاما آمن والے مہمانوں نے سلام کیتے ہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جواب قال سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا مہمانوں توڑے دے ہمیشہ واسے سلام ہوئے 26واں پارہ سورت نائے سورت زاریات اللہ فرما دے فراغ الہ اہلہ فجاء بعجل سمین آخری صفحہ سورت زاریات 26واں پارہ یہ میرے سامنے آیت نمبر بھی 26 کھلی ہوئی ہے پارہ بھی 26 ہے آیت بھی 26 یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے مہمانہ تو پوچھیا بھی نہیں کہ تساں کھانا کھانے یا نہیں کھانا اسی پنجابی تے پوچھ دے نا مہمانہ تو چائے پینی جی مہمان مشرم آ جانے نہیں جی مہربان اچھا کئی سالے مہربان دوست پوچھ دے استاد جی چاہ تے نہیں میں نے آکھا نہیں پینی کی میں کریں آپ چاہے تو نہیں پیئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہی نہیں کھانا کھانے کے نہیں گھر چلے گئے تے موٹا تاوا بچہ سبا کر کے سالن پکاون دے اندر دیر لگنی ہے جلدی گوشت بھون کے مہمانوں دے سامنے رکھ چھوڑے کھاؤ نا بچہ بھی موٹا تاوا سمین تے تھوالیاں ساڑیاں مہمان نوازیاں کیڑیاں مولانا تھنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے چھوٹا بچہ آ گیا مسجد بھی مولوی جی میاں جی بیٹا یہ دادی اماں نے تھوڑے واسطے دودھ بھیجا مولوی سے حیران ہو گئے بھئی 10-15 سال میں ہو گئے محلے میں مسجد کے اندر خدمت کردے ہوئے آج تک اس کی دادی اماں نو خیال نہیں آیا دودھ بھیجن دا آج کی میں دودھ بھیج چھوڑا سی اس پوچھا بیٹا آج دادی اماں نو کی میں خیال آ گئے میرے واسطے دودھ بھیجن دا بچہ چھوٹا ہی چھوٹے بچے سالے والیاں فنکاریاں تے جان دے نہیں بچے آکھے وہ بلی نے وچ منہ پا چھوڑا ہی دادی آکھے مولی سے ہو دے یہ ساری مہمان نوازیاں ایکو بیٹا کم کرو آواز موٹا کرو ایکو کم کرو توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فجاء بعجل سمین یہ حوالہ ہے موٹا تاوا بچہ ذبح کر کے گوشت بھون کے مہمانوں دے سامنے جا رکھے فقربہ الیہم قال الا تاکلون حضرت ابراہیم علیہ السلام نیڑے کیتے ہیں یہ تواڈے واسطے میں تیار کر کے لے آندے کھاؤنا سورۃ ہود الفاظ پرواں پارہ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خیفہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 70 کھلی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان دے ہتھاں نو ویکھیا ہے کھانے والے پاسے لمبے بھی نہیں کردے پے حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر ڈر گئے تے سمجھ گئے یہ میرے دشمن سادے والا ماحول تے کوئی نہیں نا مفسرین کرام نے لکھے اس مقام تے اس دور دا اے رواج آئی جرا کس دے گھر بھی جو کھانا نہ کھاوے پانی نہ پیوے وہ دشمن سمجھا جاندہ ہے تے جرا بندہ
عورتیں نہیں نا جس نال دوستی رکھی اسے نو دھوکا دتا جس نال تعلق رکھیا اسے نال بے ایمانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈر گئے میرے دشمن میرے گھر دا کھانا نہیں کھاندے دل وچ ڈرے تے زبان نال بول پے علماء عوام پڑھے لکھے ساتھیوں لوگ سوال کر دے نشا تو توحید و سننا والا تے کہ فرشتے دل دا حال جان دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل دے اندر ڈرے ہن فرشتہ نو کیویں پتہ چل گیا ہے نا نا میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈرے فرشتے دل دا حال کوئی نہ جان دے حضرت ابراہیم دل وچ ڈرے تے زبان نال بول پے سورۃ الحجر یہ میرے سامنے سورۃ الحجر کھلی ہوئی ہے نمبر 52 میں اولی رکھی ہوئی ہے قال انا منکم واجلون حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان نال بول پے میں تا تھوڑے تو خطرہ دے ڈر محسوس پیا کردا تسی میرے دشمنوں گھر دا کھانا کیوں نہیں ویکھاں دے جس ویلے حضرت ابراہیم زبان نال بولے تا فرشتہ نو پتہ چلے جو حضرت ڈرے بیٹھے دل وچ مہمان بول پے قالوا لا توجل حضرت ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں اساں کھانا تنے گھر دا کھانے کھدے جو اساں انسان کوئی نہ تسی کون انسان نہیں سی اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ آیت نمبر 58 عزیز نورانی فرشتے ہیں تمہارے بھتریے حضرت لوط علیہ السلام بھی نافرمان قوم و تباہ کرنے واسطے جا رہے ہیں انسان دی شکل بن کے تمہارے دروازے دے ہیں اللہ نے فرمایا جاندیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹے دی تے پوتے دی خوشخبری بھی سنا دیونی ہے واہ بھائی واہ پہلے تے میں نو دس چھوڑوا میں پچھڑا دا زبانہ کرہا مہمان فرشتے کہن لگے حضرت سانو کیڑا پتہ ہی تو سا پچھڑا دبا کر دے بے اسلے واسطے ہے اے مقام بیان کر کے دورہ تفسیر وچ ساڈے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں زندہ فرشتے تے عالم الغیب نہیں ورنہ منع کر چھوڑ دے حضرت ساڈے واسطے پچھڑا دبا کرنے دی کوئی ضرورت نہیں اسی نورانی فرشتے ہیں کھان پین تو پاک ہیں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ ساڈے دادا استاد فرمانے اس مقام تے زندہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب کوئی نہ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہوگا نورانی فرشتے ہیں پچھڑا سبا کرنے دی کوئی ضرورت نہیں اور اللہ کا نام منن والے دوستاں نے اونچا لانا ہے زبان دے تالے کھولو زندہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں زندہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں اونچا دسے عالم الغیب صرف کون ہے قصہ نہیں سنا بڑا مسئلہ سمجھ آ گیا جیرا نور دا بنایا ہوئے وہ کھانا پیدا کوئی نہیں ہوتا یہ مہمان نے کھانا نہیں کھاتا جیرے فرشتے ہیں نورانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہودی روٹی تیار کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اگر حضرت عائشہ دا عقیدہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ نور ہے نور دا کھاون پیون تو پاک ہوندے حضرت عائشہ نو جہودی روٹی آپ سے تیار کرن دی کوئی ضرورت نہیں کھانا کھاون لگی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والا برکت اللہ بسم اللہ اولہ آخرہ کھانا کھاون تو بعد مسلمان دی زبان تے آئے ہیں الحمدللہ الذی اقامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین سانو کھواون والا بھی اللہ پیواون والا بھی اللہ مسلمانوں دی جو بناون والا بھی اللہ الحمدللہ خیال دوستو بسم اللہ سے پڑھیے کھانے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے کھانا کھاون تو اگر
سننا تے خیال نال سننا ہے اگر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کھاون پیون تو پاک ہو گے تو ساڈے واسطے بسم اللہ تے الحمدللہ والی سنت کوئی نہ بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان لیکن حسینہ بھی جو آسان انسان، جمیلہ بھی جو اجمل انسان، شریفہ بھی جو اشرف انسان، کریمہ بھی جو اکرم انسان، کاملین بھی جو اکمل انسان، آپ دے نال نہ انسان نہ اللہ بڑھایا ہے نہ قیامت تو نہیں بڑھاونا ہے۔ ایک کپڑا ہے یہ قرآن پاک ہوتے یہ دیکھو تو سب تھک گیا ہو ٹائم زیادہ ہو گیا چند منٹ مہربانی کرو یہ دیکھو کپڑا ہوں ایمان نال دسنے سارے دوستوں نیند نو بھگاؤ اس کپڑے دی شان زیادہ ہے یا اے میرے ہاتھ وچ اس کپڑے دی شان زیادہ ہے؟ جلدی دسو ٹائم تھوڑا ہے۔ اللہ راضی ہونے اس دی قیمت زیادہ ہے اے جڑا میں ہاتھ وچ لے بیٹھا یہ غیر ملکی ہے اس دی قیمت زیادہ ہے شان کس دی زیادہ ہے؟ ہاں جرے کپڑے دی نسبت قرآن پاک نال ہو گئی ہے اس قسم نے لکھاں کروڑا کپڑے جمع کرو اس سادے ہیں کپڑے دی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ باہر جرا پتھر لگا ہویا ہے حجر اسود پتھر ہے بیت اللہ شریف نے کونے میں لگا ہویا تو آنے سارے لکھاں کروڑا پتھر بیت اللہ شریف نے کونے دے اندر لگے ہوئے حجر اسود دی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر لیکن ساری امت دے بشر مل جاوے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قدمہ دی خاک دی شان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں ذمہ داری نال جملہ سنا رہا ہوں جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی انسان سمجھے ایسے بندے نو سا مسلمان بھی نہ سمجھ دے عقیدہ ساڈا ایویں کہ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی و رسول دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی و رسول ہر تیور ہے حکم آسمانی و رسول موت کو جس نے بنایا زندگانی و رسول محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا جس نے خونا شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ جو دی روٹی تیار ہے جو دی روٹی تیار ہے جزاک اللہ اکرمک اللہ جو دی روٹی حضرت عائشہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے سبب یاد ہے بھول گیا عقیدہ اے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بشر کھانا کھانا لنتا روٹی تیار کی دیئے تھوڑی دیر گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے بھی تشریف لائن جاگو تھا تھوڑی دیر بعد آپ حضرت عائشہ کے حجرے دے اندر تشریف لائن پہلے موجود کوئی نہ نہیں سمجھ رہی ہے نہیں پہلے موجود جرا ہر جگہ ہاں دے نادل دے موجود ہوئے اس نو آن دے جان دی ضرورت نہیں ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ موجود ہوندے تعام نو چل کے حضرت عائشہ دے حجرے وچ آن دی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا دسو دوست قرآن سچا قرآن سچا سورت نا سورت المجادلہ اللہ کریم فرمانے ما یکن نجوا ثلاثۃ اللہ ورابعهم ولا خمسۃ اللہ سادسهم یہ آیت نمبر 7 ہے سورت المجادلہ 28 پارے دے میں اولی رکھی ہوئی ہے ترے بندے مشورہ کرتے میں چوتھا اللہ کریم نالے مشورہ کرنا لے بندے پنج ہوئے نچینہ اللہ کریم نالے اللہ ترے دے پنج تے گل مکمل ہو گئی ہے فرمایا نہیں ولاد ما
بھی اللہ نالے بازاری جندہ بھی اللہ نالے پڑھتے پاروی جندہ بھی اللہ نالے تور پہاڑ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمی اللہ نالے بند کمرے بھی جو یوسف علیہ السلام موجود ہے تمی اللہ کریم نالے تے مچھلی دے پیڑ بھی حضرت یونس علیہ السلام سمندر دی تحوی چھے تمی اللہ کریم نالے اللہ دنا اچھلوں نے ہاتھ اچھے کرو ہر جگہ موجود کونے ہر جگہ موجود صرف کونے حضرت سلطان العارفین بہو سلطان رحمت اللہ نے فرمانے نال یقین کمال مکمل تے گل ثابت ہوئی دوئیں جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو بڑی تفصیل ہو سکتی ہے خلاصہ تو سنائے آگے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے سردی محسوس ہو دی پئی ہے بستر بچھا حضرت سردی جی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر بچھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ گئے امی جان بیان کر دی ہے کائنات والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پہ لیٹن دی دے رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندر آ گئی ہے میری بولی سمجھ دے پہ جی جی بولی دا فرق بڑا ہے میری تسلی کرا چھوڑو مہربانی فرماؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے تے میں نو چاؤں دی روٹی آپ دے سامنے پیش کرن دا موقع ہی نہیں مل سکا انہیں جاؤں دی روٹی پئی ہوئی اچھا یہ تو سوچا سارے مسلمان اللہ کس ویلے سوندہ ہے اللہ نہیں سوندہ ماشاءاللہ انہاں سانو توقعات ہے نہ ایسا دے مجاہدین جوانی دے آؤ سورۃ البقرہ یہ میرے سامنے تیسرا پارا پہلا صفحہ فرمایا لا تاخذوه لا پاکے تو سب بادشاہ ہونا پنجاب والے کھلاتے اللہ کی اے وہ ہے وہ بابی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہیں سمن تو پاکے کوئی فرق نہیں آ میں پچھلے دن دورہ کر کے سندھ بلوچستان دا اساں 13 دنوں دے اندر 40 اجتماعات بیان کیتا ہے ہندو بھی سنن واسطے ہیں کوئی ہندو سوال کرے کہ اللہ کیوں نہیں سوندا ہندو سوال کرے غیر مسلم جواب یاد رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت دے اندر قوم آ گئی بنی اسرائیل اللہ دے پیارے کلیم حل یا نام و ربک تو نے رب نو اتنی ادرہ دیئے کہ نہیں آدھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی اللہ کریم نو ڈروے گل نہ کرو نہیں کہ نہیں ایسا دل دی تسلی چاہنے ہیں رب العالمین نے جبریل امین نو بھیج چھوڑے موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دی چاہ کہ میرے سامنے سولو پڑا تے سورت نائے سورت مریم فرمایا آیت نمبر 64 سورت مریم دے 16واں پارہ میں کھولا ہے حوالہ سامنے ہے جتنے تک رب العالمین کا حکم نہ ہوئے فرشتے بھی جبریل بھی زمین تے نہیں آ سے جبریل آ گیا اللہ دے پیارے غنیم اللہ دا حکم ہے کہ رات دے ٹائم جس وقت اپنے معمولات تو فارغ ہو جاؤ عبادت تو فارغ ہو جاؤ کھان پین تو فارغ ہو جاؤ تے دو شیشے دے پیالے لے لونے کی کرنا ہے پانی دے بھر لونے تے ہتھاں دے اندر پکڑ کے کھلو جاؤنا ہے توری ڈیوٹی ہے
اللہ دا حکم مننا بھی ثواب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام معمولات تو فارے ہوئے شیشے دے کی گلاساں وچ شیشے دے پیالاں وچ شیشے دے دو برتناں وچ پانی پا کے پکڑ کے کھلوتے ہوئے نا. جس ویلے کافی ساری دیر گزری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نوں گھاون لگی ہے لیکن سنبھل گئے. تابق ہے کتنے تک سنبھلے نا. دوبارہ ندر دا حلبہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نوں جھوٹایا ہے. دونوں شیشے دے پیالے زمین تے ڈگ پے سارا پانی زمین تے رڑ گیا. رب العالمین فرمائے میرے پیارے پیغمبر ویکھیا نے فن کسرت الزجاجتان تواڈے تے تھوڑی دیر واسطے ندر آون لگی ہے تو سدو شیشے دے پیالے بھی نہیں سنبھال سکے. اگر میں اللہ کریم میں نیند آ گئی زمین و آسمان نو کہیں سنبھالنا ہے. سبحان اللہ. آپ سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو دی روٹی رکھ کے انتظار بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنا ہے تے میں جو دی روٹی پیش کرنی ہے. اللہ دی حکمت پڑوسیاں دی بکری پھر دیاں ٹر دیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے دے اندر داخل ہو گئی ہے. امی جان بیان کرتی ہے میں نے سبرن دا موقع ہی نہیں مل سکا. جو دی روٹی بکری مونچ پا کے تے بکری دوڑ گئی ہے. اکا تا جو دی روٹی ہے جیری میں آپ نہیں کھا دی. تو سا جاگو تو میں جملہ سنا حضرت عائشہ نے آپ روٹی کھا دی ہے سادی گھر والی ڈردے ہو نا ڈردے ہو اور چپ کر گئے کاری صحیح سے جاگتے بیٹھے ڈردے جی پنڈی آ گئے ہوں گل نہیں کرتے. اچھا میں سبق روک چھوڑا ہے. ایک حدیث پاک میں سناما لگا اے امانت ہے ساری اماما بہنوں نے من کے سنام نہیں کاری میں سبق روک چھوڑا ہے. ماشاءاللہ یہ اچھی گل ہے. چلو جیریاں ساریاں ماما بہناں سن رہی ہیں وہ تو الحمدللہ جیری نئی تشریف لا سکے یہ تواڈے سے میں امانت ہے. دوبارہ میں اس سبق تے آنا ہے لیکن فی الحال میں سبق روک چھوڑا. مدینہ طیبہ وچ مسلمان صحابیات نے میٹنگ کی دیئے حدیث پاک میں چاہے تے کہن لگیاں جتنے بھی سارے مرد حضرات ان ابا بیٹا بھائی صدق آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مسجد نبی شریف دے اندر جا کے جماعت نال نماز کر دینا. ایک نماز پڑھو 50,000 نماز کا ثواب جماعت نال پڑھو صحابی گنا زیادہ 3.5 لاکھ نمازوں کا ثواب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا امام نہ اللہ بنایا نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے. اسا عورتاں دا محروم رہ گئیاں بیبیاں دا محروم رہ گئیاں تے نمبر 2 سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جمعے دی نماز دا کے پڑھ دینا جس دا ثواب 5 جماعت 5 ٹائم دی نماز نالوں بھی زیادہ ہے. اسا بیبیاں جمعے دی نماز تو بھی محروم رہ گئیاں تے نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جنازہ جا کے پڑھ دینا. یہ بھی سن لو مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا مومن مسلمان بندہ کسے موحد کا جنازہ پڑھے اللہ کریم جنازہ پڑھن والے نو ہی قرات کا ثواب عطا کر دے ہے. تے جیڑا دفن نال روے اللہ اس کو 2 قرات کا ثواب عطا کر دے. ساکرہ مرض کی بھی حضرت یہاں پڑھو ہی قرات کا ثواب دفن تک نال رو تے 2 قرات کا ثواب. قرات کیڑی شے ہوندی ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرات کا ثواب اللہ پہاڑ تو ہی بڑا بنایا ہے. بیٹا بہ جاؤ مہربانی فرماؤ میری توجہ خراب ہو گئی ہے. بیبیاں کہنے لگیاں اوہ پہاڑ تو ہی بڑا ثواب سارے مرد حضرات لے گئے جنازے دی وجہ اسی تے محروم ہوں
تے سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جہاد دے سفر وچ جاندن 11واں پارہ سورۃ نام سورۃ التوبہ یہ میرے سامنے سورۃ التوبہ کھلی ہوئی آیت نمبر 120 فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم سمع ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یدعون موطیا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 120 میں انگلی رکھی ہوئی ہے. مجاہد نو جہاد دے سفر وچ پیاس لگے تاوی نیکی لکھی جاندی ہے بھوک لگے تاوی مجاہد دی نیکی لکھی جاندی ہے. مجاہد نو کنڈا پڑ گیا ہے جہاد دے سفر وچ نیکی لکھی جاندی ہے. بلا یاتاونا مجاہد زمین تے قدم رکھے ہر ہر قدم تے نیکی لکھی جاندی ہے. بلا ینالونا دشمن تو اسرا تاوی نیکی لکھی جاندی ہے. بلا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ایک پیسہ بھی مجاہد جہاد دے سفر میں خرچ کرے اللہ دھیانے کی لکھی جاندی ہے. بیبیاں کہن لگیاں اساں دا سارے ثواب تو محروم رہ گئیاں. بیٹا آرام کرو مہربانی فرماؤ. 4 انگلیاں دیکھو سارے دوست. با جماعت نماز دے ثواب تو محروم جمعے دی نماز دے ثواب تو محروم جنازے دے دفن دے ثواب تو ہی محروم جہاد دے سفر دے ثواب تو ہی محروم. سارا ثواب تا مردانوں مل گیا اسی بیبیاں محروم رہ گئی. یہ میٹنگ ہوئی مدینہ شریف لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کون کرے. حدیث پاک بھی چاہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندہ بنا کے ساری مسلمان بی بیاں نے بھیجے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ویچا. بی بی اسماء حاضر ہوئی حضرات میں ساری مدینہ شریف دی عورتوں دی طرف نمائندہ بن کے آئیاں. سارا ثواب دا مرد لے گئے. سارے حصے کے اندر کیڑی نے کی ہے وہ کی میں بی بی اسماء جماعت دی نماز جمعے دی نماز جنازے دی نماز جہاد دا ثواب سارے دا سارے مردوں مل گیا اسی محروم رہ گئیاں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ساری مسلمان بی بی نو جا کے میرا پیغام دے دے. جتنا ثواب مردوں مل رہے ہیں جماعت دی نماز دا جمعے دی نماز دا جہاد دے سفر دا جنازے دی نماز دا جیری بی بی مسلمان عورت گھر دے اندر رہ کے اپنے خامات دی گل منے تے خامات دی خدمت کرے اس بی بی نو اللہ کریم انہاں ساری نیکیاں دا ثواب گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے. حدیث پاک بھی چاہیا ہے جماعت نال نماز نہیں پڑھی بی بی ثواب خرچ ملتا پی ہے. جہاد دا ثواب خرچ ملتا پی ہے. جمعے دا ثواب خرچ ملتا پی ہے. جنازے دی نماز دا ثواب خرچ ملتا پی ہے. شرط ہے کہ خامت دی خدمت کرے خامت دی فرما بردار ہوئے. اور حدیث سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے خامت دے سارے جسم دے زخم ہوون تے زخم بھی جو پیپ نکل دی پئی ہوئے بدبودار. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اگر بیوی اپنے ہونٹاں نال زخم دی پیپ نو چوس چوس کے خامت دے جسم نو صاف کرے ما عدد حقہ خامت حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتی. حدیث پاک دے لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی گل میں شروع کی تھی آپ چاہو دی روٹی نہیں کھا دی سبق بھول گیا تو سور واسے آپ سہنے تے پڑوسیاں دی بکری حجرے بھی تے سارے علیہ پختہ مکان دھیان کوئی نہ ٹاٹ دا پردہ لٹکا ہوئے ساگانیاں کمرہ جو دی روٹی موج پا کے تے بکری دوڑ پئیے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا میں حرکت نہیں کی تھی، میری حرکت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رامی فرق نہ جاوے. فرمانے رب بڑی بے چین دے بے قرار میں ہویاں، ایک تجو دی روٹی آئی میری خود بھی میں نہیں چکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکھ چھوڑی آئی تے پڑوسیاں دی بکری لے کے نس پئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو کیڑی شے میں پیش کر ساں؟ اللہ دی قدرت یہ لازہ گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ آ گئی، آپ اٹھے تے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دروازے والے پاسے ٹر پئی. صبر 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 حضرت عائشہ کدے جا رہے؟ کیا گل ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میں آیا تو پریشان کوئی نہ ہوئے تے ہن پریشان ہو کے جا رہی دروازے. کی گل ہے؟ خیر ہے. آپ نے فرمایا دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں، اسلام سلامتی کو لوہے تے ایمان امن کو لوہے. دین دہشت گردی دا نام تھا نہیں، لڑائی جھگڑے دا نام تھا نہیں، دین تے پیار محبت دا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین سید الاخرین خاتم النبیین خاتم المرسلین خاتم المعصومین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے اتنی شان دے مقام دے باوجود پڑوسیاں دی بکری جو دی روٹی مجھ پا گئے. یہ سمن والے آمنہ دے لال نو پتہ نہیں چلا. منڈی دے مردہ نو ہر شے دا پتہ ہے، افسوس نہیں. اے میرے سامنے 15واں پارہ تے حوالہ کھولتا حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے، فرما میں نے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہو. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہو. 15واں پارہ میں اللہ دا کلام کھولا ہے دوستو. سورت انا سورت الکہف تے آیت نمبر 19 اللہ فرمانے وَقَوَالِكَ بَعْثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ. یہ حوالہ ہے رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا کذالک کافل بیان الکمال. اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کا کمال ہے کہ میں اللہ کریم نے 7 ولیاں نو 309 سال بعد نیند وچوں جگایا ہے. زمین دے تھلے کوئی نہ، زمین دے اوتے موت نہیں آئی نیندر دی حالت تے امیر سے بول پہ قال قائل منہم کم لبستم. جماعت ساتھیوں تنو کتنی دیر گزری ہے غار وچ؟ او ولی ہن کہ جنہ دی غار دے ذکر نو اللہ قرآن چا بنایا ہے. تے میری جماعتی شان تو ادوا سننا دا اعلان سن لو. اسا اللہ دا سچا ولی اس نو مندے ہیں جس دی اکھ دی حیا ہوئے، نمبر 2 دل صفا ہوئے، نمبر 3 زبان دے ذکر خدا ہوئے تے نمبر 4 وجود تے سنت مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ نے فرمایا کوئی خدا ہوا دے اندر اٹھتا نظر آیا ہے، پانی دے اتے چلتا نظر آیا ہے. اس اللہ کا ولی نہیں سمجھنا جتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا پابند نہ ہوئے. سنت دا مخالف جادوگر تا ہو سکتا ہے، اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. 7 ولی امیر سے فرمایا کتنی دیر گزری ہے؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم.
آؤ بمانا پال چند گھنٹے سن گزرنگار ویچا اللہ جسے نے سوایا ہے صبح 9-10 بجے دا وقت چاہیے اللہ زندہ کر کے جسے اللہ نے نیند بھی جو جگایا ہے اثر کا ٹائم ہویا کھلوتا ہے نانا پورا دن بھی نہیں بنتا جانو چند گھنٹے گزرن اس گار ویچا اللہ فرما دے نہیں والا بسو فی کافہم سلاسمیت سنینا فازدادو تسعا وہ سات والی غار دے اندر ستے رہن 309 سال بہارے خزائیں گرمیے سردیے دھوپے سایہ دن آ رہے ہیں رات جا رہی ہے رات آ رہی ہے دن جا رہے ہیں روشنی اندھیرا ہے 309 سالہ میں یہ بڑے بڑے انقلاب ہیں لیکن زمین دے اتنے سمن والا نو اپنا پتہ کوئی نہیں میرے فوت ہو گئے انہوں نے ساری کائنات دا کی میں پتہ ہے آؤ سبق دے جس سے نیند را جاوے اس نو اپنا پتہ ہی نہیں ہوندہ تے ساری کائنات دا کی میں پتہ چل سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے تے پتہ نہیں چلا کہ جو دی روٹی بکری لے کے دوڑ گئی ہے اللہ دنا تو چلا وہ چاہ عالم الغیب صرف کونے ڈھلا نہیں ہونا عالم الغیب صرف کونے دوستانو حوالہ بھی کھینا ہونا بیانات ویچ بڑا آسان سورت النمل ویمہ پارا پہلا صفحہ فرمایا کل اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 65 کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ یہ حوالہ ہے آسمانہ میں اتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں جنات فرشتے انسان عالم الغیب نہیں اچھا لگنا لمڑے حق بلند کرو ایمان تاثیر آوے عالم الغیب صرف کوڑے صدا پنجاب والے بادشاہ ہو چوری ہو گئی عامل کو چلا گیا ہے میری چوری ہو گئی ہے تے جنہ تو اس کا ساتھ کالا بکرا لیا کوارا شکایت نہ ہو بے اسے خون نال میں حساب اچھا خون نال میرے سامنے 14واں پارہ تے سورت نام سورت النحل حوالہ دیکھو سورت نام سورت النحل فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم آیت نمبر 115 ذبح کر دے جرا جانور دی گردن میں جو خون نکل دے وہ خون حرام ہے وہ خون ناپاک پلیت ہے عامل کہہ رہے کالے بکرے دے خون نال میں حساب کرنا ہے وہ ظالم خون تا پلیت ہے خون تا حرام ہے 5000 روپیہ فیس تے میں جنہ تو پوچھ کے دسنے تیرا چور کونے ہے جنہ نو عالم الغیب سمجھ کے کالے بکرے دے خال حساب کر کے حساب پوچھڑ والا جنات نو عالم الغیب سمجھن والا عامل جھوٹا ہے اللہ دا قرآن سچا ہے کوئی اللہ تو بغیر عالم الغیب قرآن فیصلہ کر تیرے فوت ہو گئے تے قبروں دے اندر دفن ہو گئے نعرہ پیا لگ دے تھوڑا سب کا ضلع گجرات ہے میں آج گجرات ہی جو ہو کے آیا راول پنڈی تو ہے نا بیان کر کے تے نعرہ لگ دے گجرات وچ جینوں نہ دے وے مولا اونوں دے وے شاہ دولا پرانے گجراتی ہن چپ کر گئے ہو میں شاہ دولے جا کے ویکھے ہے ہاں نعرہ لگدا پیا ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا پاک پتن میں پہنچا بیان واسطے خواجہ نہ خواجہ نہیں سمجھے پنجابی ہو گئے خواجہ نا خواجہ جو بھی ملے لکڑ حدم پتھر حدم حیدری پھکی کہتا ہوا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا ہمیں جو ملے گا یہی
دے وچوں یہیں سے ملے گا. اور جمعیت اشاعت توحید و سنت کا نعرہ ہے کہ اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا, خالق نہ دے گا تو پھر کون دے گا, مالک نہ دے گا تو پھر کون دے گا, رازق نہ دے گا تو پھر کون دے گا. ہمیں جو ملے گا وہیں سے ملے گا. اللہ دا قرآن پاک دس جنہوں عالم الغیب سمجھ کے لوگ بلا رہے ہیں, جانور ذبح ہو رہے ہیں, طواف ہو رہے ہیں, نظر و نیاز چادر وہ ہے جان کہ نہیں, انہوں نے پتہ کہ نہیں. اللہ فرما دے وما یشعرون ایان یبعثون. بیما پارا پہلا صفحہ نمبر 65 جیرے قبر دے اندر دفن ہو گئے انہوں نے تو اپنا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے کدوں قیامت دے دن اٹھایا جاسی. میری جماعت کا عقیدہ سنو, موت تو بعد کوئی مردہ ہوئے, لفظ سمجھو, موت تو بعد کوئی مردہ ہوئے, چھوٹا بڑا, حاکم محکوم, عوام رعایا, پیغمبر ولی نیک جو بھی ہوئے قبر دے اندر دفن ہو گیا ہے, موت کا جام پی گیا ہے. موت تو بعد مردہ نہ سلام سن دے, نہ کلام سن دے, نہ پیغام سن دے, نہ استشفاء سن دے. اتنی گل ہے. اللہ دی قدرت نال سر ایمان, اللہ جس نو چاہے سنا دے وے, جیری گل چاہے سنا دے وے, جس ویلے چاہے سنا دے وے. سرکی دا شعر سنو, نہیں کوئی سندا قبراں والا تیری عرض پکار دہائی, رب تعالیٰ جس نو سنا دے وے او سن لے عذر نہ کائی. مومن سارے برزخ دے وچ دیندا رب دا قرآن گواہی, ہر ویلے تے ہر چھاؤ تے خاکی علم سن دی ذات الہی. سبق تے آؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سستے ہوئے تے بکری جو دی روٹی لے کے دوڑ گئی ہے, سمن والے آمنہ دے لال نو پتہ, وفات تو بعد ہر شے دا پتہ ہے, افسوس. اچھا روٹی بھی نال پئیے حجرے دے وچ, ایک میں گل کردا لیکن تساں ناراض ہو جا سو نہیں آندے, نہیں ہو جاؤ تو کیوے اگلے سال میں نہ بلا سہور کے کر, میری کوئی جلسہ دی کمی تو ہے نہیں. حاجی جھوٹ بڑے بول دے رہے ہیں, گل تو نہیں سمجھی. حاجی اللہ ماشاءاللہ سارے حاجی ناراض نہ ہوئے, تیرا حاجی صاحب دنوں آ کے کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور ویکھ کے آیا, بالکل جھوٹ ہی نے. صدیاں گزر گئیاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور کسے بھی نہیں ویکھی. 50-60 سال بعد آپ دی وفات تو 50-60 سال بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے چاروں طرف دیوار دے چھوڑی آئی, بند ہی بند, کوئی کھڑکی نہیں, روشن دان نہیں, سوراخ نہیں. اس کے بعد نور الدین زنگی دی لئی ہوئی دیواریں پانی تک, اس سے باہروں ترکیہ دی بنی ہوئی دیواریں بند ہی بند, دیوار در دیوار, دیوار در دیوار. صدیاں گزر گئیاں, آپ دی قبر منور نو کسے بھی نہیں ویکھیا. سن دے بیٹھے ہو حاجی کی میں آخدے میں قبر مبارک ویکھا, واہ بھائی واہ, سینکڑا سال گزرے آپ دی قبر منور کسے نہیں ویکھی. میں وفات تو باندھی گل نہ پیا کردا, جو قبر منور دے باروں دیوار در دیوار, دیوار در دیوار نا, میں تا اس وقت دی گل پیا کردا. آپ ستے ہوئے جو دی روٹی نال پئیے, بکری لے کے, پتہ نہیں تساں گل سمجھی بھی ہے, بڑا ہو گیا نا, سہ گئے ہو میں کیا کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی, صبر کدے جا رہے ہیں حضرت عائشہ کیڑے پاس سے,
حضرت میں روٹی دا پتہ کرن واسطے جا رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہر گل سن لے. بکریاں دی عادت ہوندی ہے تھوڑی جتنی شے کھا دی تے باقی چھوڑ دیتی. بکریاں دی عادت ہوندی ہے اگر بکری نے تھوڑی جتنی روٹی کھا دی ہوئے باقی چھوڑ دیتی ہوئے وہ بچی ہوئی روٹی واپس نہیں آوے. بکری بھی تو حلال ہے تے روٹی بھی کوئی حرام تو نہیں ہو وجنی. بچی ہوئی روٹی واپس میں آوے میں آمنا دلال چکھ لے سا تے اگر بکری ساری روٹی کھا گئی ہوئے میں اللہ کا محبوب فاقہ برداشت کر لے سا. لیکن جڑے بکری دے مالک پڑوسی انہاں نوں زبان نال شکایت بھی نہیں بنی. بڑا ساڈا ماحول ہوندا تا اساں تے کہنا ہی بکری نوں پھیر مار ٹانگ توڑ. زمینداروں مسئلہ سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی زمیندار دی زمین وچ کسی بندے دا جانور داخل ہو گیا ہے کھا گیا ہے فصل کھا گیا ہے کوئی بوٹا کھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمین میں مالک نو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی جانور تہاڈی زمین وچ کوئی شے کھا گیا ہے اللہ مالک دے نام اعمال دے اندر صدقے دا ثواب لکھوا چھوڑے دے. حدیث پاک کی چاہے ہے. آپ نے فرمایا بکری ساری روٹی کھا گئی ہوئے خیر ہے میں بھوک تے فاقہ برداشت کر لے سا لیکن بکریاں دے مالک نو کلا نہیں دیونا جڑا بکریاں دا مالک کے پڑوسی اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز. یہ گل میں شروع کی تھی ابتدا وچ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یوزجارہ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا بندہ نال ایمان رکھدا ہے قیامت نال ایمان رکھدا ہے اس نو چاہیے کہ پڑوسی نو پریشان نہ کرے. ایک تقاضا بیان ہو گیا دو ادھار رہ گئے. زندگی باقی ملاقات باقی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میں نے وقت یاد ہے قاری سید الرحمان صاحب سارے بھائی یاد کرایا ہے. ایک وقت ہو ہے کہ تھے بیان بھی سارے واسطے مشکل ہے. الحمدللہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں. یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. قاری حسن سے واسطے دعا گو ہاں انہ دے رفقا مدرسین واسطے معاونین واسطے اللہ محنتاں کوشاں اشاعت التوحید و سنت دی خدمت اپنی رضا واسطے قبول فرما کے بخشش کا ذریعہ بناوے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.